ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ الاخوان المسلمین، جسے انگریزی میں مسلم برادرہوڈ کہا جاتا ہے، اس تنظیم کو امریکی ریاست فلوریڈا میں بین کر دیا گیا ہے۔ فلوریڈا نے باضابطہ کہا کہ الاخوان المسلمین دہشت گرد تنظیم ہے۔ الاخوان المسلمین کے علاوہ امریکی اسلامی تعلقات کونسل کو بھی فلوریڈا میں بین کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی حکومت کا کہنا ہے کہ الاخوان المسلمین اب دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس سے جس کسی کا بھی تعلق ہوگا، جو کوئی بھی الاخوان المسلمین کو فائنینشیل سپورٹ کرے گا یا اس کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہوگا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کو بھی دہشت گرد مانا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الاخوان المسلمین کی کچھ شاخوں اور برانچز کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا، اس پر پابندی لگائی جائے گی اور اس کی ایکٹیویٹی میں کسی کو بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الاخوان المسلمین ہے کیا؟ مسلم برادرہوڈ کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا کب قیام عمل میں آیا؟ یہ تنظیم کہاں قائم ہوئی اور کیوں پوری دنیا میں آج بھی الاخوان المسلمین کا چرچا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں پوری تاریخ جانتے ہیں۔ الاخوان المسلمین کو تقریباً 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے 1928 میں مصر کے اسماعیلیہ شہر میں حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے الاخوان المسلمین کی بنیاد رکھی تھی۔ جس وقت انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت پوری مسلم دنیا افراتفری کا شکار تھی۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مسلم ممالک برٹش امپائر کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں کی آزادی ختم ہو چکی تھی۔ مصر ہو، اردن ہو، سیریا ہو یا سعودی عرب کا علاقہ یا خود دوسرے مسلم ممالک، ان سبھی جگہوں پر برٹش امپائر کا رول تھا۔ مسلمانوں کا سیاسی اسلامی نظام کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے سامنے کوئی روڈ میپ نہیں تھا، کوئی خاکہ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا۔ اس مشکل گھڑی میں شہید حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے الاخوان المسلمین کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے نوجوانوں کو جوڑنا شروع کیا، عوام کو جوڑنا شروع کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ اور اس تحریک کا اثر صرف مصر میں نہیں ہوا، بلکہ ایجپٹ سے باہر پورے عالم عرب میں یہ تحریک مضبوطی کے ساتھ قائم ہونے لگی۔ پورے عالم عرب کے جتنے یوتھ اور نوجوان تھے وہ الاخوان المسلمین سے جڑنے لگے۔ مصر کے علاوہ سعودی عرب میں یا UAE میں، قطر میں، اس کے علاوہ اردن میں، سیریا میں، لبنان میں، عراق میں، تمام عالم عرب میں مسلم نوجوان اس تحریک کا حصہ بنتے گئے، اس سے جڑنے لگے۔ اور حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک آئیڈیا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی اسلام الدین و دنیا السیاسہ والاقتصاد العبادہ والمعاملات، کہ اسلام دین کیا ہے وہ سکھاتا ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ سیاست کیا ہے، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو کیسے بزنس کرنا ہے، آپ کی فائنینشیل حیثیت کیا ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام عبادت کرنا بھی بتاتا ہے، اسلام معاملات کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی ایجنڈا کے مطابق، اسی آئیڈیالوجی کے مطابق حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دعوت اور تربیت کا کام کرنا شروع کیا۔ یعنی انہوں نے شخصی اصلاح کی، اخلاقی تربیت کی، مساجد کا، مدارس کا قیام انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سماجی خدمت پر فوکس کیا، یعنی ہسپتال قائم کیے گئے، رفاہی ادارے انہوں نے قائم کی، یتیم خانے بنائے، جو تعلیمی انسٹیٹیوشن ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی، اسکول بنائے گئے، مدرسے بنائے گئے، کالجز بنائے گئے، یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے سیاسی جد و جہد کی بھی تلقین کی اور کہا آئینی اور جمہوری طریقوں سے اسلامی سیاسی جد و جہد کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں، جمہوریت کو سدھارنا ہے اور اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ چوتھا ان کا جو مشن تھا، چوتھی جو ان کی بنیاد تھی، وہ ظلم کے خلاف ریزسٹنس، مزاحمت، یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اگر قید میں جانا پڑے تو جانے کے لیے ہم تیار ہو جائے، اگر جان دینی پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جائے، سڑکوں پر اترنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن کرنا ہوگا۔ پانچواں ان کا مشن تھا پرامن تبدیلی، یعنی
اقتدار کی تبدیلی کے لیے پرامن جد و جہد کرنا ہے، لگاتار کوششیں کرنی ہے، ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، کسی کا قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ پرامن طریقے سے جد و جہد کرنا ہے اور اس طرح اقتدار کو بدلنا ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے، جو قرآن کا قانون ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ الاخوان المسلمین کی فکر تھی، تحریک تھی، اور جب مصر میں یہ پوری تحریک چل رہی تھی، پورے مسلم ورلڈ میں، عرب ممالک میں یہ تحریک چل رہی تھی، اس وقت مصر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ برائے نام ہوتا تھا، آرمی انگریزوں کی ہوتی تھی، پورا فیصلہ انگریزوں کا ہوتا تھا، اور یہی حال تمام عرب ممالک کا تھا۔ اس لیے تحریک آگے بڑھنے لگی، مضبوط ہونے لگی، لیکن الاخوان المسلمین کی تحریک، اس کی فکر وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی برٹش آرمی کو، وہاں کی حکومت کو برداشت نہیں ہو سکی اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی گئی، اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، اور مصر میں 1948 میں الاخوان المسلمین کو پہلی مرتبہ بین کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے سال فروری 1949 میں حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو 1949 میں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی فکر مضبوط ہو چکی تھی، لاکھوں افراد اس مشن سے، اس تحریک سے جڑ چکے تھے، اس لیے تحریک آگے بڑھتی رہی، کام کرتی رہی، اور پھر سید قطب شہید اس تحریک کا حصہ بنے۔ سید قطب شہید بھی مصر کے رہنے والے تھے، لیکن امریکہ میں وہ رہ رہے تھے، لمبا وقت انہوں نے امریکہ میں گزارا تھا، امریکی کلچر کو دیکھا، امریکہ میں انہوں نے بے حیائی کو دیکھا، امریکی اقدار کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا، امت مسلمہ کو جگانا شروع کیا، بیدار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ ایجپٹ آ جاتے ہیں، اور ایجپٹ آنے کے بعد 1954 میں باضابطہ وہ الاخوان المسلمین سے جڑ گئے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے لگے، اس کی فکر کو دنیا تک پہنچانے لگے، اور جب ان کی فکر لوگوں کے سامنے آنے لگی، ان کی کتابیں سامنے آنے لگی، پورے عالم عرب میں انقلاب برپا ہو گیا۔ پھر سید قطب شہید کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور فرضی مقدمات کی بنیاد پر 1966 میں یعنی 1966 میں سید قطب کو بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ان دو اہم رہنما کی شہادت کے بعد، ان کی موت کے بعد، الاخوان المسلمین کی جو تحریک تھی وہ رکی نہیں، کمزور نہیں ہوئی، بلکہ تحریک آگے بڑھتی رہی۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید، ان دونوں کو الاخوان المسلمین کی سب سے اہم بنیاد مانا جاتا ہے۔ حسن البنا شہید اس تحریک کے بانی اور فاؤنڈر ہیں، اور سید قطب الشہید الاخوان المسلمین کی تحریک کو عام کرنے والے، پوری دنیا میں پھیلانے والے مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے ادوار میں الاخوان المسلمین پر پابندی رہی، اس کے باوجود یہ لوگ پابندیوں کے سامنے جھکے نہیں، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ لوگ کام کرتے رہے۔ الاخوان المسلمین کا جو پہلا دور ہے وہ 1930 سے 1950 کا، جس میں یہ آرگنائزیشن پورے عالم عرب میں پھیل جاتی ہے۔ دوسرا دور ہے 1954 سے 1970 کا، جس میں سید قطب شہید کی فکر آگے بڑھتی ہے، اور وہاں حکومت تھی جمال عبد الناصر کی، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ 1970 سے 2011 تک الاخوان المسلمین پر لگاتار پابندیاں رہی، اس کے باوجود الاخوان المسلمین کے لوگ میدان میں ایکٹیو رہے، کام کرتے رہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے چناؤ میں حصہ لیا اور ان کو کامیابی بھی مل گئی۔ حسنی مبارک کی حکومت تھی 2011 تک، اور اس حکومت نے بھی الاخوان المسلمین کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 2011 میں عرب میں ایک انقلاب آتا ہے، وہاں کے نوجوان بادشاہت کے خلاف سڑکوں پر اترتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تیونس سے اس کی شروعات ہوئی، اور عرب بہاریہ تحریک یا عرب رائزنگ جو ہے وہ مصر تک پہنچ گئی، اور مصر میں بھی نوجوانوں نے حسنی مبارک کے خلاف، اس کی آمریت کے خلاف سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ پروٹیسٹ اتنا مضبوط ہو گیا کہ حسنی مبارک کو اقتدار چھوڑ کر جانا پڑا، اور پھر وہاں نئے سرے سے انتخاب ہوا۔ 2011 میں مصر میں پارلیمانی الیکشن ہوا، اور پارلیمانی الیکشن میں الاخوان المسلمین سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کر ابھری۔ 2012 میں وہاں صدارتی چناؤ ہوا، اور پریزیڈنٹل الیکشن میں بھی الاخوان المسلمین کے نمائندہ اور امیدوار محمد مرسی کو جیت ملی، اور اس طرح 1928 میں جو الاخوان المسلمین قائم ہوئی تھی، پہلی مرتبہ 2012 میں اس کی حکومت بن سکی، اس کا لیڈر وہاں کا صدر بنا، لیکن یہ حکومت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکی۔ 2012 میں صدر بننے کے بعد ہی محمد مرسی نے کہا کہ
مصر کا جو نظام ہوگا اسلامی نظام ہوگا، یہاں کا جو آئین ہوگا، جو دستور ہوگا، وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسپیچ دی محمد مرسی نے اور وہاں بھی کہا ہمارا دستور قرآن ہے، ہمارا جو منشور ہے وہ قرآن ہے، اور مصر میں اسلام کا قانون ہی نافذ ہوگا۔ الاخوان المسلمین کا ایجنڈا بھی ہے۔ سید قطب شہید نے بھی بارہا کہا، یہی ان کی فکر تھی کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی قانون سازی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جاہلیت کو زندہ کر رہا ہے۔ قانون اور نظام صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے زمین پر، اس کائنات پر نظام اور قانون بھی اللہ کا ہی چلے گا، اس کے علاوہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں چل سکتا۔ یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، اور اخوان المسلمین نے بھی اسی تحریک کو اپنایا، اسی فکر کو اپنایا۔ لیکن الاخوان المسلمین کی حکومت مصر میں 1 سال سے زیادہ قائم نہیں رہ سکی۔ اگلے ہی سال یعنی جولائی 2013 میں فوجی بغاوت ہو گئی، محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور عبد الفتاح السیسی وہاں کا صدر بن گیا۔ محمد مرسی کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ 2012 میں جب الاخوان المسلمین کی حکومت بنی، محمد مرسی صدر بنے، تو انہوں نے اپنا ڈیفنس منسٹر اپنی ہی پارٹی کے ایک لیڈر عبد الفتاح السیسی کو بنایا، جو الاخوان المسلمین سے جڑا ہوا تھا، پولیٹیکل ایکٹیو تھا۔ لیکن اسی عبد الفتاح السیسی نے غداری کی، بغاوت کی، اور اگلے سال 2013 میں جولائی کا مہینہ تھا، اس نے آرمی کو اپنے ساتھ ملا لیا، بغاوت کر دی، محمد مرسی کو تخت صدارت سے ہٹا کر جیل میں بند کر دیا، حکومت کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور الاخوان المسلمین کے جتنے لیڈرز تھے ان سب کو اس نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ الاخوان المسلمین پر اس نے پابندی لگا دی، اس کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کر دیا، اور پھر السیسی وہاں حکومت کرتا رہا۔ السیسی نے دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیوں پر بھی پابندی لگا دی، دوسری پارٹیوں کو اس نے چناؤ میں حصہ لینے سے بھی روک دیا، اور اب جولائی 2013 سے ابھی تک یعنی دسمبر 2025 تک عبد الفتاح السیسی ہی مصر کا حکمراں بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، اور اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند سالوں میں کوئی اور وہاں کا صدر بن پائے گا یہ بھی کہنا مشکل ہے۔ مصر کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی وہاں کا صدر بنا وہ آمر بن گیا، اس نے وقت پر چناؤ نہیں کروایا، اس نے جمہوریت کی دھجہ اڑائی۔ الاخوان المسلمین کی پالیسی یہ تھی کہ جمہوری طریقے سے اقتدار کو بدلنا ہے۔ بہرحال مصر میں اب الاخوان المسلمین پر دوبارہ شدید پابندی عائد ہے، وہاں لوگوں کو داڑھی رکھنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مصر میں کنٹینیو نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ الاخوان المسلمین کا ممبر ہو، اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی تحریکوں کے خلاف مصر میں اب شدید پابندی ہے، مذہبی شعار کے مطابق وہاں کے لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن الاخوان المسلمین کی جو فکر تھی، وہ جو تحریک تھی، وہ صرف ایجپٹ تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا پر وہ تحریک اثر انداز ہوئی۔ اردن میں بھی الاخوان المسلمین کی برانچ پائی جاتی ہے۔ حماس جو لگاتار فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور ان دنوں حماس پوری دنیا میں سب سے زیادہ موضوع بحث ہے۔ حماس بھی الاخوان المسلمین کی ہی ایک فکری شاخ مانی جاتی ہے۔ حماس الاخوان المسلمین سے ہی متاثر ہو کر قائم کی گئی تھی۔ 1987 میں شیخ یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حماس کے جتنے لیڈرز اور کارکنان ہیں وہ سبھی الاخوان المسلمین کی فکر سے متاثر ہیں۔ اسی طرح مراکش میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے انصاف ترقی پارٹی، وہ بھی الاخوان المسلمین کی فکر سے متاثر ہے۔ سوڈان میں اسلامی تحریک پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کویت، قطر اور یمن میں بھی اسلامی تحریکیں پائی جاتی ہے، اور ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں الاخوان المسلمین سے ملتی ہے۔ ترکی میں جو اسلامی تحریکیں پائی جاتی ہے اس کی جڑیں بھی الاخوان المسلمین سے ملتی ہے۔ ہندوستان میں بھی جب متحدہ ہندوستان تھا، مولانا ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اور جماعت اسلامی کی جو فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، وہ الاخوان المسلمین سے ہی ملتی جلتی ہے۔ پھر جب دیش تقسیم ہوا تو بھارت میں الگ جماعت اسلامی بنی، پاکستان میں الگ جماعت اسلامی بنی، اور بنگلہ دیش میں الگ جماعت اسلامی بنی۔ تو الاخوان المسلمین جس کی بنیاد 1928 میں ایجپٹ میں پڑی تھی، وہ صرف مصر تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا پر اس نے اثر ڈالا، اور ایک زمانے میں پورا عالم عرب، پورا عرب ورلڈ اس سے متاثر ہو گیا۔ اور جب وہاں کی حکومتوں کو، وہاں کے بادشاہوں کو ایک خطرہ محسوس ہونے لگا
کہ اگر یہ تحریک پھلتی پھولتی رہی، اس تحریک کے ماننے والوں کی، اس فکر کے ماننے والوں کی کتابیں اگر ہمارے یہاں پڑھائی جاتی رہی تو پھر ہمارے یہاں بھی بغاوت ہوگی، لوگ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں گے، سڑکوں پر اتریں گے۔ اس لیے سعودی عرب میں اور دنیا کے کئی سارے دیشوں میں الاخوان المسلمین کو بین کر دیا گیا۔ الاخوان المسلمین کے رہنما خاص سید قطب شہید ہو، حسن بنا ہو، دوسرے لوگ ہوں، ان سب کی کتابوں کو بین کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں الاخوان المسلمین پر پابندی ہے، مصر میں پابندی ہے، اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں پابندی ہے، بحرین میں پابندی ہے، سیریا میں اس پر پابندی ہے، روس میں پابندی ہے، تاجکستان میں پابندی ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہے جہاں الاخوان المسلمین پر شدید پابندی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پابندی نہیں ہے، جہاں باضابطہ دہشت گرد تنظیم نہیں قرار دیا گیا، لیکن وہاں الاخوان المسلمین پر سخت نظر رکھی جاتی ہے، جیسے جورڈن ہے، مراکش ہے، تیونس ہے، کویت ہے، یمن ہے۔ یہاں سخت نظر رکھی جاتی ہے اور ان ممالک کو اندازہ ہے، ان ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر الاخوان المسلمین کی فکر اور تحریک یہاں پروان چڑھنے لگی تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں الاخوان المسلمین کے لیڈر کو مکمل آزادی حاصل ہے، اس فکر کو آزادی حاصل ہے، جس میں قطر ہے جہاں الاخوان المسلمین کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ الاخوان المسلمین کے بہت سارے رہنما کو قطر نے پناہ دے رکھی ہے۔ اسی طرح ترکی میں بھی الاخوان المسلمین کو مکمل آزادی حاصل ہے، وہاں بہت سارے رہنما اس کے رہتے ہیں۔ خاص طور پر رجب طیب اردگان کی حکومت میں الاخوان المسلمین کے رہنماؤں کو وہاں جگہ ملی ہے، وہاں آزادی ملی ہے۔ حال ہی میں عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین اور مفکر شیخ یوسف القرضاوی کی موت ہوئی۔ وہ بھی مصر کے شہری تھے، لیکن مصر کی حکومت نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی، چنانچہ وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ 2012 میں جب الاخوان المسلمین کی سرکار بنی تو وہ اپنے وطن لوٹ کر گئے، لیکن زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے اور دوبارہ انہیں قطر میں ہی آ کر رہنا پڑا، وہی ان کی شہادت ہو گئی۔ 2013 کے بعد کنٹینیو ایجپٹ میں الاخوان المسلمین پر پابندی عائد ہے، لگاتار کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اب امریکہ جیسی ریاست میں بھی الاخوان المسلمین پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ الاخوان المسلمین کے بارے میں مزید اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔